رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہی محبتوں کے حصار میں رکھے۔ تو ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے جادو کے متعلق کہ ہمیں جادو نہیں نقصان پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنی صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا، اے ایمان والو رعینا نہ کہا کرو بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور توجہ سے سنا کرو، اور قافلوں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اچھا، یہ نا جو یہود تھے نا وہ بہت شرارتی قوم تھی۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کچھ سناتے، اللہ کی بات سناتے، ارشادات کہتے نا، تو وہ کسی بات کو اگر دوبارہ سننے کی کوشش پڑتی نا کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہمیں دوبارہ بتا دیں، تو یہودی کیا کرتے تھے جب ان کو ضرورت پڑتی نا دوبارہ سمجھنے کو، وہ کہتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں دوبارہ بتائیے، لیکن وہ اس کو نا مروڑ کے نا کہتے تھے رائینا، جس کا مطلب بن جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے نا، رائنا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ہم پر توجہ کریں، لیکن وہ زبان کو ایسے نا گول مٹول کر کے بولتے تھے رعینا، جس کا مطلب تھا ہمارے چرواہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہودیوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ رائنا نہ کہیں بلکہ انظرنا کہیں، یعنی کہ جب بھی ان کو کچھ دوبارہ سننے کی نوبت پیش آ جائے مسلمانوں کو تو وہ انظرنا کہیں، تاکہ جو یہودی یہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں ان کی چال بازی میں مسلمان نہ آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہیں شرارتی جو یقیناً دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پہ کیا سبق ہو سکتا ہے؟ یہ کہ جس طرح سے یہودیوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں حکم نہیں نازل کیا کہ ان سے لڑو مرو یہ سب کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، تم وہ بات ہی چھوڑ دو، تم لوگ انظرنا کہا کرو۔ اسی طرح جب ہمارے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہو جائیں، جب ہمارے لیے کوئی پرابلمس آ جائیں اور جس میں ہمارے لیے رکاوٹیں بن رہے ہوں لوگ، تو بجائے ان سے بحث کرنے کی، ان سے لڑنے کے کہ تم ایسے کیوں کر رہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، سکون سے سائڈ پہ ہو جائیں اور اپنا طریقہ بدل لیں، کیونکہ ہر کام کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا۔ جو ہمیں تنگ کریں ان سے رستہ کر لیں، ان سے لڑنے کی بجائے اپنا طریقہ اچھا والا کر لیں، احسن والا کر لیں۔ یہ ایک اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، یہاں پر ہم لوگ عملی کافر لیں گے، یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا عمل کرنے سے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہوں، یعنی کہ یہودی نہ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، یعنی کہ کس کو، یعنی کہ مسلمانوں کو۔ یہ تو ہوگی اس وقت کی بات، یعنی کہ یہ یہودیوں کو اصل تکلیف ہی تو یہی تھی نا کہ نبی پاک بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوئے، اور وہ ایسی قومیں پیدا ہوئے تھے جن کو یہود نا کمتر اور حقیر سمجھتے تھے۔ تو مشرکوں کو بھی یہی تکلیف تھی کہ وہ لوگ ایک عبادت کی دعوت دیتے تھے نبی پاک، تو جس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ تمہیں کسی قسم کا بھی فائدہ پہنچے، کسی قسم کی بھی کوئی بھلائی حاصل ہو، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی یا کامیابی مسلمانوں تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ یہاں پر کتنی اچھے سے، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوئی ہے نا کہ مشرکین نہیں چاہتے،
یہودی نہیں چاہتے، یا ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہ ملے، ہمیں محبتیں نہ ملیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جو ہم سے بغض رکھتے ہیں، جو ہم سے کینہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں کسی قسم کی بھلائی نہ ملے۔ لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، وہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ رحمت سے خاص اللہ تعالیٰ کس سے کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو خاص کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں خاص کر لیں گے، اپنی زندگی کے ہر اعمال میں، اپنی زندگی کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خاص رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی رحمت سے خاص کر لیں گے۔ اگر ہم لوگ اللہ کو پریورٹی میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کامیابیوں کے لیے خاص کر لیں گے۔ پھر جو لوگ جتنی مرضی باتیں بنائیں، جتنی مرضی ہمارے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی ہمیں تذلیل کرنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی ہمیں بدگمان کرنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی ہمیں ہمارے رستوں سے، کامیابیوں سے ہٹانے کی کوشش کریں، وہ لوگ نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو کرائٹیریا ہے ہی بہت مختلف، بہت منفرد، بہت محبت کرنے والا۔ یہ جو بھلائی ہوتی ہے نا، برائی ہوتی ہے نا، مشکلیں ہوتی ہیں، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سو بی پیشنٹ اینڈ ڈونٹ لوز یور ہوپ گرلز۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پلان سے بہترین کوئی پلان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ اس کے فضل کا سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ لوگ اس وقت قرآن کو سن رہے ہیں، آپ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے قرآن کے لیے آپ لوگوں کو چنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے، وہ قرآن جو آسمانوں سے نازل ہوا، وہ قرآن جو پاک دل پر وحی کی صورت نازل ہوا، وہ قرآن جو جبرائیل روح القدس لے کر آئے، وہ قرآن جس کو اتنی حفاظت سے اس زمین پر لایا گیا، وہ قرآن جسے بہترین 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 لوگ صحابہ اکرام نے پڑھا، انہیں سنا، انہیں سمجھا، انہیں آگے پہنچایا، وہ قرآن جو حضرت عمر جیسے، حضرت ابو بکر جیسے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بھی وہی قرآن تھامے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی وہی قرآن سن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اپنی ذات سے نکل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی ذات کے لیے خاص کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزلٹ کبھی بھی نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے مجھے پرفیکٹ انسان چاہیے، مجھے پرفیکٹ رابعہ چاہیے، مجھے پرفیکٹ سدرہ چاہیے، مجھے پرفیکٹ ایمان چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس مجھے کوشش چاہیے، مجھے تمہاری ذرا سی کوشش چاہیے، مجھے تمہاری پہلا قدم چاہیے، آگے میں تمہیں سنبھال لوں گا، تمہیں سنبھال کر تمہیں خاص کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، وہ بہت ہی فضل والا ہے۔ آگے آیات میں ہے، ہم جب بھی کسی آیات کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیات بھی لاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ نا جو یہودی تھے نا، بڑی شرارتی قوم تھی نا، وہ لوگ نا، جو لوگ ایمان لاتے تھے نا، ان کو نا شک میں مبتلا کرنے کے لیے نا انہیں کہتے تھے کہ قرآن میں نا پہلے نا ایک دو جگہ پر، بلکہ کافی جگہ بھی ہوا، جیسے پہلے قرآن میں ایک حکم آیا کہ اور جب تم لوگ شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو نا، تو شراب حرام نہیں ہوئی مکمل۔ پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی کہ ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک اور حکم آئے گا کہ تم پر شراب مکمل حرام ہے۔ تو جو یہودی تھے نا، وہ اسلام سے متنفر کرنے کا کردار ادا کرتے تھے، وہ قرآن کو مشکوک بنا رہے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے قرآن بھی منزل من اللہ ہے اور تورات بھی منزل من اللہ، تو پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر ایک جگہ کوئی حکم آتا ہے
تو پہلے وہ حکم دے چکا ہے، پھر دوبارہ سے وہ پھر حکم چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر پہلے میں عیب نہیں تھا تو پھر اب دوبارہ حکم کیوں دیا؟ اگر دوسرے حکم میں عیب نہیں ہے تو پہلا حکم کیا تھا؟ یہ کیا ناسک منسوخ کا کھیل ہے؟ وہ نا اس طرح لوگوں کو پرگلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی بہتر آیت بھی لاتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب کون سی آیت ضروری ہے۔ اس کے ہم ایک حکمت یہ بھی لے سکتے ہیں، دیکھیں عرب کے زمانے میں شراب بہت عام تھی، بہت زیادہ عام تھی، ایون کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس شراب کو سمجھتے نہیں تھے، گناہ ان کے نزدیک تھا ہی نہیں، لوگ کاروبار کرتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دم سے شراب حرام ہے تو ان کے لیے ایک دم سے سب کچھ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا بس تم لوگ تب شراب نہ پیا کرو جب نماز کے قریب جایا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آہستہ 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 انہوں نے ختم کیا، جس طرح پہلے کہ ان کے دور میں جو بیوہ کی عدت تھی نا، وہ پوری زندگی کے لیے تھی کہ میں نہ شادی کر سکتی تھی، نہ رنگین کپڑے پہن سکتی تھی، نہ کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر حکم دیا، اس کو 1 سال کے لیے فرض کر دیا، پھر 1 سال سے کم کر کے 4 ماہ 10 دن۔ جب ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتے ہیں نا تو اس کو ہمیں چھوڑنے میں اور کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر پہلے حکم دیتے تھے تو اس کو منسوخ کر دیتے تھے، لیکن یہ لوگ لوگوں کو ورگلاتے تھے اور شک ڈالتے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے، سب کچھ جس طرح سے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی آیت بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی بہتر بھی تو لاتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس وقت کس حکم کو لانا ہے اور کس حکم سے منع کرنا ہے۔ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں، سورہ بقرہ میں نا ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے نا ہر کوئی اپنی وصیت کرنا فرض تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو حصے تھے نا میراث کے وہ خود ہی مقرر کر دیے، تو پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، اور یعنی کہ پھر وہ میت پر فرض کرنا وصیت نہ رہا۔ تو اسی طرح سے مختلف جگہ پہ ہیں جس پر یہ لوگ باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو شک میں ڈالتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی کرنے والا اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پیدا کیا، جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خبر گیری کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو مدد کرے۔ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہو جائیں گے، اس کے قرآن سے متنفر ہو جائیں گے، تو پھر کوئی بھی ہوگا نہیں جو ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم غور مفہومت کہ تم غور کرتے ہو کہ پرندوں کو آسمان میں کون سنبھالے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو پرندوں کو آسمانوں میں سنبھالے ہوئے ہیں وہ ہمیں بھی تو سنبھال سکتا ہے نا، ہمیں بھی تو اپنے مشکلوں سے نکال سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی تمہارا خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ اللہ کے بغیر کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ ہم لوگ تو ایک سانس بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکیں گے۔ جو قرآن ہے یہ فرقان ہے، فرقان یعنی کہ ضمیر کو زندہ کرتا ہے، فرقان یعنی کہ دوسری اور کتابوں اور حق بتاتا ہے، فرقان قرآن یعنی کہ حلال و حرام کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کامل ہے، مکمل ہے، اس دن رات زندگی موت ہر چیز میں حرکت چلتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ وہ دن کو ملاتا ہے رات میں اور رات کو دن میں، اور صبح کو زندگی کو نکالتا ہے موت سے اور موت سے نکالتا ہے زندگی کو۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان، یہ ہے میرا اللہ۔ تو پھر ہم لوگ کس گمان میں رہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے ہم لوگ زندہ رہ پائیں گے؟ اس کو چھوڑ کے ہم لوگ ایک سانس بھی نہیں لے پائیں گے، محبت کا سانس، عزت کا سانس، عقیدت کا سانس۔ اگر ہم لوگوں سے الگ ہوں گے تو زندہ رہیں گے، ہم رب سے الگ ہوئے تو رہے گا کچھ نہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہماری خبر گیری کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہترین 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 ہمارے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا ہمیں سزا دے کر؟ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں۔
اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیں گے، زمین کو مسخر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ، اپنے آنسو، اپنا دل، اپنا زخم، اپنے مرہم، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنا آپ، اپنی خواہشیں، اپنی محبتیں، اپنی حقیقتیں، اپنی حالات، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا ہمارا مددگار کوئی بھی نہیں ہے، سوائے اللہ کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ کے ہیں یہ رنگ سبھی۔ ہم لوگ اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے۔ ہم لوگ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ میرے ہم نفس میں کیا کہوں، میں خاک ہوں کہ چاک ہوں، اپنے گوندھنے والے کمہار کا ایک محبت بھرا شاہکار ہوں، اس کی ادائے کن فقاں ہوں میں، ایک راز دلربا ہوں میں۔ تو ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے سوا ہم لوگ اس دنیا میں کسی سے بھی مدد کا سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہم لوگ اللہ کو ہی اپنا بنا لیتے ہیں نا، تو ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا تم لوگ یہ چاہتے ہو، ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرتے جاؤ جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ یہ جو ہے ویسے ہی سوال، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی نا اسلام سے نا متنفر کرنے کا ایک طریقہ ہی تھا یہودیوں کا۔ وہ نا ایسے ایسے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھ کے بتاؤ اور یہ بھی پوچھو، اور اس طرح کے سوال جو نا شک میں مبتلا کر دیتے تھے۔ یہودیوں کی تو عادت ہی یہ رہی تھی، وہ مسلسل سوال اور مطالبے کر کے تنگ کرتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل نے کتنے سوال کیے تھے گائے کے واقعے میں، کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی ہو، کیسی ہو یہ، اور اس کے علاوہ بھی کتنے سوالات اور مطالبات کیے تھے، ہمیں من و سلوا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں مطلب آپ نے پڑھ ہی چکے ہیں، الحمدللہ سن ہی چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنے نبی سے ویسے سوال کرو جیسے موسیٰ سے کیے تھے بنی اسرائیل نے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ سیدھی راہ کو گم کر دیا کس نے؟ جس نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، یعنی کہ جس کے پاس علم کی روشنی آ گئی، قرآن کی روشنی آ گئی، پھر بھی اس نے جہالت کے اندھیروں میں رہنا پسند کیا، اور اس نے ذرا سی خواہشوں کو قربان نہ کرنا پڑے، تو اس لیے اپنا مسئلہ بناتے ہوئے پلٹ گیا اپنی واپس اسی دنیا کی طرف جس میں اندھیرا تھا، جہالت تھی، بدگمانیاں تھیں، نفرتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سیدھی راہ کو گم کر دیا، اس نے محبت کی راہ کو گم کر دیا، اس نے حکمت کی راہ کو گم کر دیا۔ یہ جو قرآن کا رستہ ہے نا، یہ ہے تو کانٹوں بھرا لیکن جاتا جنت کی طرف ہے۔ جو جنت کا رستہ ہے نا، یہ سیلف کنٹرول کا رستہ ہے، اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کرنا، ڈیسیژن پار۔ جس شخص کی جو قوت ارادی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے نا، وہ شخص کامیاب کم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، جس کے پاس ایمان آ گیا، یقین آ گیا، قرآن آ گیا، اور اس نے پھر بھی واپس اپنی خواہشات نفس کی طرف چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ سیدھی راہ، وہ سیدھی راہ ہم لوگ ہر نماز میں مانگتے ہیں نا، اہدینا الصراط المستقیم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے یہ کر دیا، جو واپس کفر کی روش سے پلٹ گیا، اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا، اس نے محبت کی راہ کو بھولا دیا۔ محبت کی راہ جنت کی راہ ہے نا، ایک اور ویسے محبت کی راہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ تو ہم جنت کی راہ درود بھی ہے، جنت کی راہ قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں کہتے ہیں، ہم لوگ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، کہ عروۃ الوثقیٰ،
عروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑا، اللہ یعنی کہ مضبوط کڑے کو تھام لو۔ مضبوط کڑا کس کا؟ اللہ کی محبت کے حصار کا کڑا، اللہ پر ایمان کا کڑا، اسلام کا کڑا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر جس نے کفر کی روش کو بدل دیا ایمان کی روش سے، وہ سیدھی راہ گم کر دیا۔ اگر ہم لوگ مضبوط کڑے کو یعنی کہ اللہ کی محبت کو پکڑ لیں گے، اسلام کو پکڑ لیں گے، تو ہم لوگ مایوس نہیں ہوں گے، ہم لوگ تنہا نہیں ہوں گے، ہم لوگ بے سہارا نہیں ہوں گے، ہم لوگ جہالت پریشان نہیں کرتی، ہمیں علم کا نور ملے گا، خواہشاتیں تکلیف نہیں دیتی، نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کی محبت کے مضبوط کڑے کو پکڑنا ہے تاکہ ہم لوگ سیدھی راہ کو گم نہ کریں اور ہم لوگ مایوس بھی نہ ہوں، تنہا بھی نہ ہوں، بے سہارا بھی نہ ہوں، نقصان بھی نہ اٹھائیں، جہالت بھی پریشان نہ کرے، ہمیں خواہشاتیں بھی تکلیف نہ دیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے اس کے قرآن کو تھامنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ یہ بھی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے صحابہ کرام کو ہمیں کہ جب ہم لوگ دین کی راہ پہ چل پڑتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم لوگ واپس انہی کے راستے میں چلے جائیں۔ اگر ہم لوگ نارمل اگزامپل لیں نا، اگر ہم لوگ حجاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری فیملی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ لوگ مطلب بہت زیادہ کر رہے ہو، ایسے نہ کرو۔ ہم لوگ میوزک چھوڑتے ہیں تو ہماری فرینڈس کہتی ہیں کیا یار تم بورنگ ہو رہی ہو، یہ سب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، تم ایک دفعہ ایک حکم ماننے لگے ہو تم لوگ پھر سے انکار کرنے لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ان کا حسد ہے جو ان کے سینوں پہ ہے، جب کس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حق بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ ہم بظاہر انہیں وہ بے شک حسد نہ کرتے ہوں لیکن ان کے دلوں میں حسد ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ یہودی حسد کرتے تھے کہ نبی پاک بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں۔ تو جو بھی ایمان لاتا تھا نا ان کو اذیت دیتے تھے، ٹورچر کرتے تھے کہ وہ ایمان لانا چھوڑ دے، واپس پلٹ آئے تاکہ وہ اس دین کی مدد نہ کر سکیں اور دین کو نقصان پہنچے، جبکہ ان پر حق بات ہی واضح ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کتنے آرام سے وہ لوگ جتنا مرضی ظلم کریں، اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مسلمانوں انہیں معاف کر دو، انہیں بخش دو، ان سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارے ان کے جو اندر بغض اور دشمنی ہے اس کی حقیقت کو سمجھ لو، اور ان کا رد عمل دیکھ کر غصہ نہ ہو جاؤ، ان سے بحث و مناظرہ نہ کرو، ان سے الجھو نہیں، اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں نا جو لوگ ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آپ بخش دو۔ آپ لوگ اپنے کام پہ فوکس کرو، اپنے دین پہ فوکس کرو، اپنی محبت پہ فوکس کرو، لوگوں سے جھگڑو مت، ان سے اناد نہ پالو، ان سے الجھو نہیں، اس طرح سے ہمارا ہی وقت ضائع ہوگا، جبکہ ہمیں تو دین کا بہت سا کام کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بڑے پیار سے حکم سمجھا رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پا لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے لڑو نہیں بلکہ تم لوگ کیا کرو، مطلب یہودیوں کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے تم لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ایسے کاموں کا تمہیں یقیناً آخرت میں بدلہ ملے گا، ایسے کاموں کی تمہیں بہترین جزا ملے گی۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے لیے جو بھی نیکی کا کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پا لو گے۔
کتنی پیاری تسلی ہے نا. ہم لوگ یہاں جو بھی نیکی کریں گے، ہم لوگ کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں رہا اور نیکی کا صلہ نہیں ملتا، لوگ بے بروت ہو گئے ہیں. لیکن یہ سب نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو بھی نیکی کرو گے اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے پاس پا لو گے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، انسان نہیں ہے، انسان بے قدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پا لو گے، میں تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. بلا شبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کوشش دیکھ رہا ہے. ہم جس کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے نے اپنے جذبات میں کنٹرول کر کے، سیلف کنٹرول کر کے معاف کر دیا، تو میں اس کو بہترین جزا دوں گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو. یہاں پہ بھی نا اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. یہودی کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں ہم جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. آپ مطلب اگر وہ لوگ اپنے دعوی حق پر اتنے سچے ہیں تو کوئی ثبوت پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا، بشک، بالکل، من اسلم وجہہ للہ. بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے، وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی آرزوؤں کو کہتے ہیں کہ بیکار ہیں، کیونکہ چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں، نصاری کی ہوں، نصارہ کی ہوں یا یہودیوں کی، آخری نجات اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کرے گا اور اس پر کوشش کرے گا ان پہ عمل کرنے کی. کیونکہ نا سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کے سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا: ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں، اور برائی کے عوض ویسے ہی ایک برائی لکھی جائے گی، اللہ یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. اسی طرح حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا دیکھیے جو کام میں نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے، جیسے صدقہ، غلام آزاد کرنا، صلہ رحمی وغیرہ، کیا مجھے ان کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو اسلام لایا ہی اس شرط پر ہے کہ تیری سابق نیکیاں بحال رہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم، میں نے جتنے کام جاہلیت میں کیے تھے ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑوں گا، اتنے میں سب کام اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا. اسی طرح نا یہ ساری اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان لائے گا، ایک فرمانبردار ہو جائے گا، اس کی پرانی نیکیاں برائیاں معاف کر دی جائیں گی. اور بلکہ ایک جگہ نا سورہ فرقان میں مجھے بہت اچھی یاد لگتی ہے یہ کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ صرف اس کو گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور اس کے جو گناہ ہوں گے نا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی دے گا. تو امیجن کریں اللہ تعالیٰ کے بخشش کے انداز کتنے پیارے ہیں. وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے ہمیں بخشنے کا، معاف کرنے کا، وہ تو انتظار کرتا ہے. تو ہم لوگ ہی ہیں جو پلٹنے میں دیر کر دیتے ہیں، جو اس کی طرف جانے میں دیر کر دیتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو سراپے محبت ہے، اللہ سراپے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی نیکوکار ہوگا تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا. یہ بندے ہیں جو پورا کا پورا بدلہ نہیں دیتے، لیکن جو اللہ رب العزت ہے نا وہ اتنے پیارے ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ ایک نیکی کرتے ہیں اس کی جو جزا ہے وہ 700 نیکیوں تک دے دیتے ہیں. لیکن جو ایک برائی کرتے ہیں اس کا گناہ 700 برائیوں تک نہیں دیتے، وہ صرف ایک برائی دیتے ہیں. اور کوئی نیت بھی کرتا ہے نا نیکی کی، اور اگر وہ نیت پہ پورا نہیں اتر پاتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں. اسی طرح حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندہ برائی کا ارادہ کرے تو فرشتہ کہتے ہیں اسے نہ لکھو،
اگر وہ میرے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کے اس خیال پر بھی نیکی لکھو، اور اگر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھو۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ برائی نہ کرنے پر بھی نیکیاں لکھ رہے ہیں، نیکی کا خیال پر بھی نیکیاں لکھ رہے ہیں، نیکیوں کے کرنے پر 10 نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور برائی کرنے پر صرف ایک برائی، اور جب معافی مانگ لیں تو وہ برائی بھی مٹا دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ سراپے محبت ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی کہ نہ انہیں ڈپریشن کی بیماری ہوگی نہ انہیں ٹینشن ہوگی۔ ڈپریشن ہمیں پاسٹ پہ، ماضی پہ ہوتا ہے، اور ٹینشن ہمیں فیوچر، مستقبل کی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے اپنا آپ لگا دیں گے، اللہ کے لیے کوشش کریں گے، تو ان کو نہ ڈپریشن ہوگا اور نہ ہی ٹینشن ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انشاءاللہ عز وجل۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔